سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی. ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک نہیں آنے دیا. مرتد کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہونے دیا، یعنی کلمہ گو مشرک نہیں بنے. وہ امن میں ہوں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم تو سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم تو ظلم کا معنی لیتے ہیں گناہ. تو کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا. تو یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ فرمایا اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہے. آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، یہاں آپ شرک کیوں مراد لے رہے ہیں؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد بھی شرک کریں؟ کلمہ کو مشرک تو کوئی ٹرم ہی نہیں ہے. بس ایمان لے آئے تو آپ مسلمان ہو گئے، جو مرضی کرتے رہیے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ شرک اس سے مراد ہے کہ ایمان کے اندر شرک نہ ملاوٹ کرے. تو پھر اس لیے چونکہ صحابہ کو سمجھ تھی اللہ نے ان کو بچا لیا. بعد والوں نے سمجھنے سے انکار کیا تو وہ آپ دیکھ لیں کتنے دھڑلے کے ساتھ گھسے میں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب وہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی اور بیک وقت مشرک بھی کیسے ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں؟ سر پھر اگر اس پہ جائیں تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے. بخاری کی حدیث ہے کہ میرے ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ کس نے انکار کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ جو آپ لوگوں کو کہانیاں کراتے ہیں یہ پوری امت جنت میں جائے گی، تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس نے میری نافرمانی کی، جو امت کی اکثریت آلریڈی کر رہی ہے، یہ تو ساری جائے گی دوزخ میں. اونٹ سامو پھر یہ تو بالکل واضح ہے نا. اب اس کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو کلمہ گو مشرک والا معاملہ ہے ادھر بھی آپ کہنا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے اور حضور کی نافرمانی بھی کرے گا، تو نہیں کر رہے. کلمہ پڑھ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا، تو کلمہ پڑھ کے شرک نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. تو کسی نے حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ ایمبیگوس جملہ بول رہے ہیں، جنازہ تو پڑھتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو، ہندو نے تو مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا آ کے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کلمہ کو مشرک کو ہی کہہ رہے تھے. بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور جامعہ ترمذی میں بھی، ہمارے صبح شام کے اذکار کارڈ میں بھی موجود ہے، بلو والے میں بھی ہے اور گرین والے میں بھی، فرض نماز کے بعد والے اذکار میں بھی اور صبح شام کے اذکار میں بھی، کیونکہ وظیفہ ایسا ہے اس میں بڑے زبردست الفاظ ہیں. کبھی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے، ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک، اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک، سوائے اس کے کہ وہ شرک کر جائے. یہ الفاظ ہیں اس میں. شرک کر لے گا تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ رہا ہے انہیں شرک کی تو کر لینا ہے. کلمہ کو مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں مرتد کے الفاظ نہیں، شرک کے. مرتد والا تو معاملہ الگ ہے، وہ تو آپ سارے مانیں گے کہ جی فتح مکہ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور بخاری مسلم میں انہی کے بارے میں حدیث موجود ہے اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے، میں پہچانتا ہوں گا اور میں انہیں کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس حدیث میں تو باقاعدہ ابن ابی ملیکہ کے کمنٹس ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھیریں، آمین ثم آمین.
اور ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے اس کانٹیکسٹ میں، اسے بھی یاد کر لیں کہ ایک عیسائی تھا، مسلمان ہوا، اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس نے پوری حضور سے پڑھی، پیچھے کچھ رہ گیا، حتیٰ کہ حضور نے اسے اپنا کاتب وحی رکھ لیا، لیکن پھر وہ جا کے دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ آپ کے تحت تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا، کاتب وحی ہوا، تو اسے دوبارہ اب شرک کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ عیسائی شرک ہی کر رہے ہیں نا، تو اور اس نے وہاں جا کے یہ بکواس کرنی شروع کر دی کہ اس نبی کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام امی تھے، لیکن نعوذ باللہ یہ کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے آپ وہی لکھواتے تھے اور کراس پھر سن کے چیک کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے، پھر ایک سے زیادہ کاتبین وہی تھے۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اس نے یہ بات کی تھی تو اللہ کا معجزہ یہاں پہ ظاہر ہونا تھا، ورنہ تو نبی علیہ السلام کی نبوت ڈاؤٹ فل ہو جاتی لوگوں کی نظر میں۔ آپ نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ ہائے ہائے ہائے، جناب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسے جب زمین میں دفنایا گیا لاش باہر، اگلے دن اور گہری قبر کھودی گئی، دفنایا گیا لاش باہر، پھر لوگوں میں چیما گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے ساتھی نکال دیتے ہیں قبر باہر، اس کو لاش کو باہر نکالتا ہے۔ انہوں نے پھر تیسرے دن اتنی گہری قبر کھودی کہ جس کو کہتے ہیں نا پانی تک پہنچ کے، بس دفنا کے سائڈ پہ پھر قبر سے باہر وہ لاش، چونکہ حضور نے فرما دیا تھا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جس نے غداری کی ہے نا، اسے دنیا میں عبرت کا نشان۔ اب وہ اس کی لاش پھر باہر رہی ہے، دفنا اسے قبر نہیں نصیب ہوئی پھر، تو وہ تو سورۃ البقرہ سورہ آل عمران اس نے پڑھی ہوئی تھی۔ آپ کا فارمولہ لگایا جاتا تو وہ تو اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مشرک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تو پھر بھی کو کہیں گے جی مرتد ہو گیا، تو میں نے جو بیچ میں کتنے دلائل دیے ہیں کہ کلمہ گو بھی یہ کام کر سکتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو سینسٹیو سمجھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو فالو کریں۔ اس کانٹیکسٹ میں مجھے کئی اور باتیں کرنی ہیں، لیکن پھر اس ٹاپک کی لینتھ زیادہ ہو جائے گی۔